اسلام آباد میں آج مختلف عدالتوں میں پیشی کے دوران کپتان پر حملہ کرنے کی کوشش، کپتان کے ساتھ بدتمیزی اور ہنگامہ آرائیاں عدالت کے اندر۔ اس کے ذمہ دار عطا تارڑ قرار دیے جاتے ہیں، جن کی ایک آڈیو لیک نے ان کا سارا یہ بانڈا پھوڑ دیا۔ اس کی آڈیو لیک جو ہے اسے میں نے آج کے اس ویلاگ میں شامل کر رکھا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ علیہ وبرکاتہ۔ بریکنگ آلویز کے ساتھ ناظرین اکرام، میں ہوں فیصل سید۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے رب تعالیٰ کی پناہ میں عافیت سے ہوں گے۔ حکومت اپنے حواس کھو بیٹھی ہے۔ ایک اکیلا شخص جس کی پارٹی کو توڑا گیا، مگر اس کے ساتھیوں کو ساتھ ملانے کی کوشش کی گئی، مل گئے، ٹوٹ پھوٹ گئی پارٹی۔ ایک شخص کے عزم نے، اس کی بے خوفی نے اس حکومت کو حواس بختہ کر دیا۔ اس پہ بات کرتے ہیں۔ ناظرین، میرا یہ چینل چونکہ نیا ہے، اسے پروموٹ کرنے کے لیے آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔ پلیز سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیجیے گا، تاکہ ہمارا اور آپ کا جو ہے یہ انٹریکشن جو ہے یہ آنورڈ چلتا رہے گا اور آپ تک نیوز پہنچتی رہیں گی۔ ناظرین، آج کی پیشیوں کے حوالے سے بڑے آج اہم دن ہے۔ آپ کو حکومت کے عزائم کا پتہ ہے کہ یہ کس طرح سے چیئرمین پی ٹی آئی کو راستے سے ہٹانے کی سازشیں کرتے ہیں، اسے مٹانے کی سازشیں کرتے ہیں، عدالتوں کے ذریعے اسے اپنا گراؤنڈ صاف کرنے کے لیے اسے کمپلیٹ واش آؤٹ کرنا چاہتے ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو پیشی ہوئی، اس کا احوال تو میں نے بتایا کہ حکومت تو ویسے ہی اوسان اپنے ان کے خطا ہو چکے ہیں۔ وہاں پر چیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں، ان سے سماعت سے پہلے کچھ سوال و جواب ہوتے ہیں، اور اس میں چیئرمین پی ٹی آئی بیٹھے ہوتے ہیں، مختلف صحافی جو ہے وہ سوال کرتے ہیں۔ تو اس میں ایک صحافی ہے، وہ اس کی طرف سے بول کی طرف سے اس نے چیئرمین صاحب کے ساتھ انتہائی بدتمیزی کی، شرمناک قسم کی اس کی حرکت تھی یہ، اور اس کا مختصر الفاظ میں یہ کہوں کہ اس نے انہیں ڈھیٹ اور بے شرم تک کہہ دیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا اس کی پٹائی کرتے باقی صحافی، اور وہ کلام مل کے اس کی ایسی درگت بناتے کہ ایسی بدتمیزی کی کسی کو جرأت نہ ہوتی وہاں پہ۔ مگر چونکہ کپتان ایسی حرکتوں سے روکتا ہے، اس نے بھی کوئی ری ایکشن نہیں دیا۔ اسے سمجھ لگ گئی کہ یہ کس کا بھیجا ہوا ہے، یہ کس کا لفافہ پکڑ کے یہ اس نے ایسی حرکت کی ہے۔ سب معلوم ہے، ساری عوام جانتی ہے کہ یہ، مگر جو سٹینڈرڈ کے صحافی ہیں، جن کے اوپر لفافہ لیبل لگتا ہے، وہ ایسی حرکتیں نہیں کرتے۔ یہ وہ نام نہاد ایک چھوٹے سے لیول کے صحافی ہیں جو اپنا جو ہے اپنی اوقات سے باہر ہوتے ہیں، وہ اس طرح کی حرکت کرتے ہیں، ورنہ بڑے بڑے نام ہیں اس طرح کی حرکت کوئی نہیں کرتے۔ وہ ان کے اس لیول کی یہ بات نہیں ہے کہ وہ کسی جو سامنے بڑے سیاستدان، تو بڑے سیاستدان وہ تو عام بندے کو بھی رسپیکٹ دیتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کا ایک الگ سے سٹینڈ لیتے ہیں، وہ کس طرف لیتے ہیں، یہ ان کے اپنے معاملات ہوتے ہیں۔ تو ایک تو یہ واقعہ ہوا۔ دوسرا واقعہ ناظرین، وہ عدالت میں پیشی سے پہلے جب وہ داخل ہو رہے ہوتے ہیں، اوپر گیلریاں بنی ہوئی ہیں اور ڈھیر دنیا اوپر کھڑی ہے۔ سیکورٹی کا آپ دیکھیں یہ حال ہے، اور آج کا یہ جو میں واقعہ بتانے لگا ہوں یہ کس قدر الارمنگ ہے، اور یہ آئندہ آنے والے دن جو ہے وہ کپتان کے لیے کتنے خطرناک اور کتنے چیلنجنگ ہونے جا رہے ہیں۔ وہ جا رہے ہوتے ہیں، یہ ہے برآمدہ، اور یہاں وہ پہنچتے ہیں۔ یہاں وہ گزر رہے ہوتے ہیں تو اوپر گیلریوں سے ایک بوتل آتی ہے پانی کی، سیدھی آتی ہے جہاں سے وہ گزر رہے ہیں۔ ان کے اوپر تو نہیں گرتی، مگر وہ ارد گرد جو لوگ ان کے ساتھ ہوتے ہیں موجود، وہ ان کے بیچ میں گرتی ہے۔ بظاہر پانی کی بوتل ہے ناظرین، آپ لوگ بھی سوچتے ہوں گے اور لوگ بھی سوچتے ہوں گے، مگر سمجھنے والے اس واقعے کو بڑا سیریس لے رہے ہیں، اس لیے کہ یہ ایک ٹیسٹر ہو سکتا ہے۔ ٹیسٹر اور چیئرمین پی ٹی آئی کو یہ پیغام کہ آپ جتنا بھی فول پروف انتظام کر لیں، جتنا بلٹ پروف رہیں، ہم جہاں آپ کو ٹارگٹ کرنا چاہیں گے وہ کر سکتے ہیں۔ یہ باٹل جو ہے یہ تو ایک سمبل ہے نا، سمبولک
آپ کو تھریٹ ہے۔ اس باٹل میں آپ کچھ بھی پھینک سکتے ہیں، اس کی جگہ کوئی دستی بم پھینک سکتے ہیں، اس کی جگہ آپ پٹرول بم پھینک سکتے ہیں۔ مطلب یہ کہ اگر اس کے اوپر پھینک دیا جائے تو اس کے ارد گرد لوگ بھی نشانہ بنیں گے اور وہ تو شخص نشانہ بنے گا ہی بنے گا۔ بات یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ اوپر جتنے لوگ تھے جس نے بوتل پھینکی، ارد گرد کھڑے لوگوں نے اسے کیوں نہیں پکڑا؟ پولیس بھی موجود ہوگی، ظاہر ہے پولیس ساتھ ہی تو نہیں، ہر طرف پھیلائی ہوتی ہے، پوری کچہری بھری ہوئی ہوتی ہے، پولیس والوں نے اسے کیوں نہیں پکڑا؟ کیا یہ اوپر پورا جو گروپ ہے وہ عطا تارڑ صاحب کا کھڑا کیا ہوا تھا؟ کیونکہ یہ عطا تارڑ صاحب کی ساری آج کی جو پلاننگ نظر آتی ہے، ہر جگہ جو صحافی کی بدتمیزی، پھر یہ اور پھر اس کے بعد جو نیکسٹ واقعہ میں بتاؤں گا وہ بھی آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ مگر اس واقعے سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک تو یہ واقعہ بڑا تھریٹننگ ہے، یہ بوتل کے حوالے سے چیئرمین پی ٹی آئی کو اپنا خیال رکھنا پڑے گا، جاتے جاتے یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اس وقت یہ اپنے اوچھے ہتھکنڈوں پر اتر چکے ہیں، چونکہ عدالتوں سے انہیں جو کچھ جھوٹ انہوں نے پھیلایا ہوا ہے، جھوٹے مقدمے بنائے ہوئے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ وہاں سزائیں نہیں ہوں گی۔ اب ہٹانے سے راستے سے ایک ہی طریقہ رہ گیا کہ اسے اس طرح سے ٹارگٹ کیا جائے۔ یہ آواز ذرا سنیے گا کس کی ہے۔ آنریبل سینئر ساتھیوں سے، رزاق مرزا صاحب سے، صدیق اوان صاحب سے، دونوں سے ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی آپ لوگوں کی گائیڈنس میں ہمیں چلنا ہے، تو مہربانی فرما کے کل ذرا بھرپور پریزنس نظر آنی چاہیے۔ یہ بڑی پارٹی کے لیے سکھی ہوتی ہے کہ جب وہ بدماشوں کی طرح دندناتے پھرتے ہیں اور ہماری طرف سے ایک یا دو لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو ابھی تو ہم گورنمنٹ میں ہیں تو یہ حالات ہیں، تو مہربانی فرما کے کل ذرا پاور شو ہوگا اور یہ اگلے 2-3 دن ہم نے اس کو سسٹین رکھنا ہے۔ جی ناظرین، سمجھ آئی پلاننگ؟ یہ عطا تارڑ صاحب غیر سنجیدہ قسم کی شخصیت، غیر سنجیدہ گفتگو، غیر سنجیدہ حرکتیں۔ اب یہ حکومت کو نقصان پہنچا رہے ہیں، سیاست کو نقصان پہنچا رہے ہیں یا نہیں پہنچا رہے، یہ الگ بات ہے، مگر یہ تھریٹننگ ہے چیئرمین پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کے لیے۔ یہ پلاننگ ہے۔ آج توشہ خانہ کیس میں جو چیئرمین پی ٹی آئی نے وہاں ان کی پیشی تھی، تو یہ جناب عطا تارڑ صاحب اس عدالت کے اندر پہنچے ہوئے تھے، ہمایوں دلاور صاحب آنریبل جو جج ہیں وہاں پر، ان پر ویسے ہی کویسچن مارک ہے پی ٹی آئی کی طرف سے کہ وہ پارشل ہیں۔ وہاں ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ وکلاء کا جو ہے ایک ہجوم اندر لے جا کر ان سے نعرے بازی کروائی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی موجودگی میں سب کچھ ہوتا رہا۔ جو پی ٹی آئی کے وکیل ہیں انہوں نے کہا کہ ہم معزز عدالت سے ریکویسٹ بھی کی کہ یہ ہماری تفتیش میں جو اس وقت ہم گفتگو کر رہے ہیں اس میں خلل ڈال رہے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی جو گفتگو کر رہے تھے اس میں بھی خلل آ رہا تھا، اور یہ عطا تارڑ صاحب کہا جاتا ہے کونے میں چھپ کر یہ سارا کچھ دیکھ رہے تھے کہ میرے بندے پورے پہنچے ہیں، ہنگامہ آرائی ٹھیک کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ مگر جب حالات وہ حد سے زیادہ یہاں پر وہ حالات خراب ہوئے، وہاں پی ٹی آئی کے وکلاء نعرے بازی کرا کے یہ جو عطا تارڑ باہر آ کے کہتے ہیں یہ پی ٹی آئی کے لوگ غنڈہ گردی کر رہے تھے، ہم تو باہر آ گئے۔ حالانکہ انہیں نکالا گیا، انہیں دھکیلا گیا، باہر نکالا گیا کہ اب حالات خراب نہ کریں عدالت کے، تو پی ٹی آئی ان پہ کیس بھی کرنے جا رہی ہے۔ تو انہوں نے وکلاء کے بھرپور قسم کا، جیسا کہ آپ یہ آواز سن ہی چکے ہیں، انہوں نے پلاننگ کر رکھی تھی آج کے جتنے یہ کچہری میں واقعات ہوئے ہیں، ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں ہوئے ہیں، وہ وکیل ایک صحافی کو بھیج کے بدتمیزی کروانا، اوپر سے بوتل پھینکوانا، اور پھر جناب یہ عدالت کے اندر جو ہے ہنگامہ آرائی کروانا، یہ ساری اس کے پلاننگ کنندہ ہیں، اور ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ پی ٹی آئی جو ہے وہ کہتی ہے کہ ہم جائیں گے، کیونکہ ایک اتنی ذمہ دار شخصیت جو ہے، اتنے ذمہ دار عہدوں پر بیٹھے ہوئے لوگ اگر ایسی اوچھے ہتھکنڈوں پر اور ایسی چھچوری حرکتیں کریں گے تو پھر اس کا عوام پر، جس عوام کے پاس آپ ووٹ لینے جائیں گے، انہیں آپ کیا تاثر تارڑ صاحب دے رہے ہیں کہ میں اس طرح سے ہوں؟ کیونکہ کل آپ نے بھی آنا ہے۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں، ایک خوفزدہ ہیں، ان کی خوفزدگی، ان کا خوف ہے جو اس وقت چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم حکومت میں ہیں۔ یار آپ خدا تو نہیں ہے حکومت میں، یہ حکومت آنی جانی چیز ہے، کل آپ نے پھر رگڑے میں آ جانا ہے۔ کوئی بھی ہو، چیئرمین پی ٹی آئی نہ ہو، پیپلز پارٹی کی حکومت بیٹھے گی تو آپ کی حرکتوں سے وہ بھی آپ کو رگڑ کے رکھ دے گی۔
آپ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ ہم حکومت میں ہیں، جو گویا ہم خدا ہیں، تو یہ اتنے سارے لوگ اس کے ساتھ ہیں. بھائی اس کے ساتھ تو خدا ہی ہے، وہ خدا ان کے ساتھ ہے، ان کا ساتھ دے رہا ہے، تو آپ کس کو روکیں گے جا کے؟ تو یہ حرکتیں ناظرین، اور یہ ہے تھریٹس چیئرمین پی ٹی آئی کے لیے، اور یہ ہے ان کی پلاننگ. جو آج کی یہ جو واقعات ہیں، اگلی پیشوں پہ چیئرمین پی ٹی آئی کل بھی پیش ہونا ہے، پرسوں بھی پیش ہونا ہے، اور عطا تارڑ صاحب جیسے معزز لوگ جو ہیں یہ کس طرح کا پلاننگ رکھتے ہیں. آج کی یہ کافی الارمنگ سچویشن ہے، اور اس میں سنبھلنا ہوگا، اور سیکورٹی اداروں کو بھی چیئرمین پی ٹی آئی کی جو ہے ذمہ داری وہ لینی ہوگی کہ ان کو فول پروف سیکورٹی دیں، اور اس طرح کے لوگوں کو ہٹا کے رکھیں، دور رکھیں، کہ یہی سیکورٹی تھریٹ ہے. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا. پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد.